علم کے 10 باپ ہیں جس میں 9 باپ مجھے تعلیم کیے اور 1 باپ سارے انسانوں کو عطا کیا، اور اس میں بھی سب سے زیادہ میرا حصہ ہے۔ خالی اتنا ہی نہیں، میں نے 1 باپ سے 1,000 علم کے باپ پیدا کیے۔ اللہ اکبر! تبھی تو دعوی سلونی کیا تھا، پوچھنے والوں پوچھو، جو دل چاہے پوچھو۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ بڑھ سرے منبر دعویٰ کیا تھا، بڑھ سرے منبر دعویٰ علم کسی کو پھلتا نہیں ہے۔ بڑھ سرے منبر دعویٰ علم کبھی کو کہ بھئی کسی کو پھلتا نہیں ہے۔ انسانوں کی عام انسانوں کی بات جانے دیجئے، اگر معصوم بھی کہہ دے یا سوچ لے تو کہا جاتا ہے بھی تمہارے پاس علم ہی کتنا ہے۔ حضرت موسیٰ نے تفاسیر میں ہے کہ مجمع میں سے کسی نے یہ پوچھا تھا اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے، تو بعض لکھتے ہیں کہ موسیٰ نے کہا میں، اور بعض کہتے ہیں کہ انہی نے سوچا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، تو آواز قدرت آئی موسیٰ ابھی تمہارے پاس علم ہی کتنا ہے۔ اسی زمین پر خضر ہیں، خضر سے جا کے پڑھو، ایک صلوات اور بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر تشریف لائیں۔ میں اس سے بہتر صلوات بھیجئے ادھر۔ حضرات دیکھیں صلوات بآواز بلند بھیجتے رہیے گا محمد و آل۔ جاؤ خضر کے پاس، اللہ کا حکم تھا، اب اس میں چو چرا کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ کیسے جائیں؟ کہا تمہارا کھانا تمہاری ہدایت کرے گا۔ چلتے وقت انہی نے کچھ مچھلیاں بھنوائیں یا تلوائیں اور ٹفن میں انہیں باندھا، اور باندھنے کے بعد لے کے چلے اور سمندر کے کنارے چلے جا رہے تھے۔ جب بھوک لگی ٹفن کھولا تو پانی نے جوش مارا اور کچھ چھینٹیں پانی کی ٹفن پہ پڑی مچھلی پر، اور وہ فوراً زندہ ہو کر پانی میں اتر گئی۔ موسیٰ تھے، کوئی عام نہیں انسان تھا، سمجھ گئے کھانا ہدایت کرے گا۔ آ جائیے مولانا ادھر تشریف لے آئیے، ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ ارے جب صاحبان علم مسجد میں سب سے آگے کھڑے ہوتے ہیں امام جماعت کے فرائض انجام دینے کے لیے، تو مجلس میں بھی حق یہی ہے کہ وہ آگے بیٹھے، ایک اور صلوات بھیجیے۔ سمجھ گئے کہ یہ جو ہیں یہی میری ہدایت کرے گا۔ آگے آگے مچھلی ہے اور پیچھے پیچھے موسیٰ ہیں، اور حضرت خضر سے ملاقات ہوئی۔ استاد بھی اتنا تنک مزاج ہے کہ دیکھنے کے بعد پہلے تو یہ کہہ دیا کہ بھئی میں آپ کو اپنی شاگردی میں نہیں لوں گا۔ آئے ہائے، توجہ کیجئے گا، یعنی بتا دیا کہ آپ کو علم کا غرور تھا، میں نہیں قبول کروں گا۔ انہیں کہا ارے کہا دیکھیے آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے، وہ پورا واقعہ مجھے نہیں عرض کرنا ہے، آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ انہوں نے کہا ارے آپ آزما کے تو دیکھیے، اور میں صبر کروں گا۔ اور معاملہ یہ ہوا کہ صبر کر نہیں پائے اور جگہ جگہ پر روک ٹوک کا معاملہ ہوا، اور اب خضر نے کہہ دیا کہ ایسا ہے کہ اب آپ چلے جائیے۔ یہ دیکھیے قرآنی حکایت ہے جی۔ جب سمندر کے کنارے کھڑے ہوئے اور دونوں جانے لگے، استاد اپنی طرف چلے گئے اور شاگرد اپنی طرف چلے گئے۔ اب وہاں سے کہہ کے آئے تھے میں پڑھنے جا رہا ہوں، تو جب آئے تو امت نے پوچھا کیا پڑھا آپ نے، کیا سیکھا؟ تو نے کہا پڑھا تو کچھ نہیں، استاد سے بنی ہی نہیں۔ وہاں استاد سے کچھ بنی ہی نہیں، مگر ایک چیز ایسی میں نے دیکھی کہ ہم دونوں مبہوت ہو گئے۔ کیا ہوا کہ جب خدا حافظی ہو رہی تھی
تو ایک پرندہ آیا اور ہم دونوں سے کچھ مخاطب ہوا، ہم سمجھ نہ سکے کیا کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد اس نے سمندر میں چونچ ڈالی اور چند قطرے پانی کے لیے آسمان کی طرف پھینکے، زمین کی طرف، مغرب اور مشرق کی طرف پھینکے، اور اس کے بعد ہم دونوں کو دیکھا اور دیکھ کر ایک قطرہ سمندر میں ٹپکا کے چلا گیا۔ ہم دونوں سوچ رہے تھے یہ پرندہ کیا کہہ کے گیا، کیا کر رہا ہے۔ اتنی دیر میں جبرائیل آ گئے۔ جیسے جبرائیل آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا، پرندہ آیا، اس نے چند قطرے اپنی چونچ میں بھرے اور اس کے بعد مغرب مشرق اور آسمان اور زمین کی طرف پھینکے، اور اس کے بعد ایک قطرہ ہم دونوں کو دکھا کے سمندر میں ٹپکا کے چلا گیا۔ کیا وہ پرندہ نہیں تھا، اللہ کا بھیجا ہوا ملک تھا؟ کہا اچھا اللہ کا بھیجا ہوا ملک تھا؟ کہا ہاں اللہ کا بھیجا ہوا ملک تھا۔ جب اس نے مشرق کی طرف پانی پھینکا، کہ مشرق کے خالق کی قسم، مغرب کے خالق کی قسم، آسمان کے پیدا کرنے والے کی قسم، زمین کے پیدا کرنے والے کی قسم، اے موسیٰ، اے خضر، آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا، اس نبی کے وسیع کا علم اور تمہارا علم، ان دونوں کی مثال اس طرح سے ہے جیسے ٹھاٹا مارتے ہوئے سمندر کے سامنے ایک قطرہ آب۔